پڑوسی کے حقوق قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ سامعین کرام، اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ اس نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، اور دیگر مذاہب کے برعکس جس میں گھر بار، بیوی، بچے اور رشتہ دار اور اقربا سب کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جانے اور رہبانیت کی زندگی گزارنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کی جگہ اسلام نے یہ بتایا کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی بہت ضروری ہے، اور بعض اعتبار سے انہیں حقوق اللہ سے بھی آگے رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی اسلام واحد مذہب اور دین ہے کہ انہوں نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ترغیب دلائی ہے، اور بعض مقامات پہ حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، اور اس کے حبیب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ حقوق العباد میں سے ایک اہم حق پڑوسی کے حقوق ہیں، جس کی جانب اسلام نے توجہ دلائی ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام نے پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے مجھے اتنی تاکید کی، زیادہ بار تاکید کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے گمان ہو گیا کہ شاید رشتہ داروں کے ساتھ پڑوسی کو بھی حقوق میں وراثت میں شامل کیا جائے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام کس کے حکم پہ آتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور کون سی دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے۔ تو اس سے اس کی اہمیت کی طرف واضح دلیل ہے، واضح اشارہ ہے۔ سامنے جو کہا، کلام مجید فرقان حمید سورہ نساء ورس نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کریں۔ یعنی تورات اور قرآن عظیم الشان میں اس میں بعض چیزیں ہیں اس میں مشترک ہیں، یعنی پہلی امتوں میں بھی، جس طرح تورات کی 10 commandments، oneness، اللہ کو ایک ماننا، obey your parents، father and mother، you don't murder، you don't steal، یعنی کہ چوری نہیں کرنی، بدکاری ہے، you don't murder، قتل۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کریں، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، فرمایا کہ قریبی پڑوسی ہو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، یا دور کا، وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور فرمایا کہ ایک ساتھ کی، ٹرین ہے، بس ہے، ہوائی جہاز ہے، آپ کی سیٹ کا پڑوسی ہے، فرمائے کہ ان کا بھی خیال رکھیں۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر ہے، راہگیر، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنی خادم نوکر کی، یہاں پر غلام کا ذکر ہے لیکن موجود ہے اپنے غلام تو نہیں ہے لیکن نوکر ہے، نوکر کا خیال رکھیں، ان کے حقوق کا، نماز کا ٹائم اور نماز کے لیے ان کو چھوڑا جائے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سامنے جو کار
اس آیت میں تو بہت چیزیں ذکر ہوئی، لیکن جو مدعا ہے تقریر کا وہ یہ ہے کہ پڑوسی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب، جار کہتے ہیں عربی زبان میں پڑوسی کو کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ 1 گھنٹے کی آپ کے ساتھ ان کی صحبت ہو، یا تمام زندگی آپ کے دروازے کے ساتھ تو دیوار کا جو پڑوسی ہو، دروازے کا پڑوسی ہو، محلے کا پڑوسی ہو، فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کریں، ان کی تمام حقوق کا خیال رکھیں۔ سامنے جو کار سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، رواہ البخاری فی کتاب الادب المفرد، اور صحیح البخاری بھی ہے کتاب الادب باب من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور مسلم شریف نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اور ساتھ خالد جوہری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، فلیکرم جارہ، وہ اپنی پڑوسی کا اکرام کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کو اذیت نہ پہنچائیں۔ اور اس حدیث کو بوتا امام مالک نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور مومن وہ ہے جو پڑوسی کو تکلیف نہ دے، یعنی باب محدثین نے رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اس کے حبیب پہ ایمان رکھتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فلا یؤذی جارہ، فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو وہ تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، لا یؤمن من لا یؤمن جارہ بوائقہ، فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے کہ جن کی شر سے ان کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی حدیث روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث میں ذکر ہے بوائقہ، بوائقہ کا مطلب کیا ہے؟ جو فرمایا کہ اس کا مطلب ہے غضب، ظلم، یعنی ایک پڑوسی ہے لیکن غریب ہے، ان کو اذیت پہنچانا، ان کو جیل میں داخل کرانا، ان کو عدالت کے اندر رگڑا دینا، مالدار ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، پڑوسی کے ساتھ تنازع ہے، ان کا وکیل بھی تگڑا ہے اور آگے خرچ بھی کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن آنے والا ہے جس میں حساب کتاب ہوگا، نیک اعمال کو بھی تولا جائے گا اور بد اعمال کو بھی۔ فرمائے کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اس میں امیر اور غریب اللہ تبارک و تعالی کی دربار میں برابر ہیں۔ پڑوسی کے اہل خانہ پر بری نظر رکھنا، چونکہ ایک ہی محلہ ہوتا ہے، گھر قریب ہوتے ہیں، کمرے قریب ہوتے ہیں، ان کی جو کھڑکی ہے، اب کھڑکی کے بھی حقوق ہیں، کھڑکی تو ہم رکھتے ہیں گھر کے اندر، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم نے کھولا رکھا ہے، جو پڑوسی ہیں ان کے گھر والے نظر آتے ہیں، وہاں سے ہم نے اس کھڑکی کا انتخاب کرنا ہے کہ جہاں سے پردہ ہو، اپنے گھر کا بھی پردہ ہو اور دوسرے گھر کا بھی پردہ ہو۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یعنی گناہ کبیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ ہم سب کو شرک سے بچائیں۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ فرمایا اولاد کو اس لیے قتل کرنا کہ کل جو ایک رزق میں تنگی ہو جائے گی۔ موجودہ میں دیکھ کے لوگ جو ہے نا حمل کے بعد بغیر
بغیر کسی شرعی ضرورت کے اسقاط حمل کرتے ہیں، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، چونکہ یہ سوچتے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ یہ کہاں سے کھائے گا۔ فرمایا کہ جو رب آپ کو کھلاتا پلاتا ہے، فرمایا کہ ان کے بچوں کو بھی اسی رب نے کھلانا پلانا ہے۔ فرمایا شرک ہے دوسرے نمبر پہ اولاد کو ناحق قتل کرنا۔ تیسرے نمبر پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کبیرہ گناہ؟ فرمایا کہ پڑوسی کو اذیت پہنچانا، پڑوسی کو اذیت پہنچانا۔ سامعین جوکار دیکھیے اگر ہم اور فکر کریں کہ کہیں اس طرح نہ ہو کہ ہم نمازی تو ہیں لیکن نماز کے ساتھ پڑوسی کو بھی تکلیف دیتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ صرف گھر گھر پڑوسی ہیں، مارکیٹ کے اندر جو تاجر ہیں وہ آپس میں، جو دکاندار ہیں، جنرل سٹور ہیں، کپڑے کی دکانیں ہیں، پراپرٹی کی دکانیں ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، وہ ایک دوسرے کی حقوق کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک صالح فرمائیں۔ حضرت مقداد ابن اسود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا چوری کے بارے میں کہ تمہارا کیا خیال ہے، یعنی چوری کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا حرام ہے، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 گھروں سے چوری کرنا یہ ایک طرف، لیکن پڑوسی کے گھر سے چوری کرنا دوسری طرف۔ فرمایا کہ پڑوسی کے گھر سے چوری کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی 10 بار چوری کرنے سے یہ بدتر ہے۔ اور فرمایا کہ بدکاری کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدکاری کو تو اللہ نے حرام کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا کہ 10 بار باہر بدکاری کرنا ایک طرف اور پڑوسی کے پڑوسن سے بدکاری کرنا، فرمایا کہ یہ 10 بار بدکاری سے بدتر ہے، یعنی یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں روایت کیا ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابا ذر جب تم شوربہ بناؤ گھر کے اندر، سالن تیار کرو تو اس میں پانی زیادہ کرو، شوربہ زیادہ کر دے اور کچھ پڑوسیوں کے یہاں بھی بھجوا دیں۔ الادب المفرد، یعنی اس حد تک اسلام نے تاکید کی ہے کہ اگر آپ یعنی ظاہری طور پر گھر کے اندر دینا مرغ پلاؤ ہے، کباب ہے، کڑھائی ہے، ان کی خوشبو جو ہے محلے میں پھیلتی ہے، تو فرمایا کہ اگر زیادہ لذیذ نہ بھی ہو پانی زیادہ کریں۔ کیوں؟ مسئلہ آخرت کا ہے۔ کھانا غیر لذیذ بھی ہو، جسم اور معدے کا کام کرے گا لیکن آخرت سنور جائے گی، ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت عطا فرمائے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی گوشت پکائے تو اس میں شوربہ زیادہ کریں اور کچھ پڑوسیوں کی یہاں بھی بھجوا دیں۔ اس حدیث کو بھی الادب المفرد میں امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی گوشت پکائیں تو اس میں شوربہ زیادہ کریں، اور فرمایا فَأَكْثِرِ الْمَاءَ وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، فرمایا کہ یا ام المومنین امہات المومنین گوشت میں پانی زیادہ کریں، شوربہ زیادہ بنائیں، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اور اپنی پڑوسی یا پڑوسن کا خیال رکھیں۔ اور اس حدیث کو مجمع الزوائد میں
مجموع الزوائد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری دو جو ہے نا پڑوسی ہیں، کس کا حق پہلے نمبر پہ ہے؟ فرمایا کہ یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، جس پڑوسی کا دروازہ آپ کے گھر کے قریب ہے پہلا حق ان کا ہے، اگر زیادہ ہو تو دوسرے نمبر پہ ان کا حق ہے۔ الحق للقریب ثم للبعید۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ جائیداد بیچتے ہیں، ہم پیسے کی خاطر جو ہے نا راتوں رات ٹرانسفر بھی کراتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ زمین پہ روک کرنے کا ارادہ کریں پڑوسی سے پوچھ لیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے خریدنی ہے پہلا حق ان کا ہے۔ ہاں حاجی صاحب نے سوال کیا اگر دونوں پڑوسی برابر ہیں آپس میں، دیکھنا ہے کہ رشتے میں کون سا ان کے قریب ہے۔ ایک ہوتا ہے صرف پڑوسی ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ پڑوسی بھی ہوتا ہے، رشتہ دار بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہوتا ہے۔ اگر اس میں بھی تو اس میں سے جو زیادہ اچھا ہے معاملات کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا پڑوسی بہت اچھا ہے، اگر میں نہ بھی ہوں تو میں اس کو اپنی طرف سمجھتا ہوں۔ بہت سارے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندے کی خوش قسمتی ہے کہ ان کا پڑوسی نیک صالح ہو، دیندار ہو۔ اور دوسری حدیث میں لہب بن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، پوچھا میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی کریں اور ان کی عیادت کریں، اگر وہ وفات ہو جائیں تو ان کے ساتھ چلیں، ان کی ایمبولینس کا انتظام کریں۔ ہو سکتا ہے کہ فوت کی تو ہو گئی لیکن ان کے پاس، تو اس لیے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ یہ اگر کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو ہم آپ کے ساتھ مدد کریں۔ ایمبولینس میں 3-4 بندے آپس میں مل کر ان کے ساتھ کوپریٹ کریں، کیونکہ ہر وقت کی جو لوازمات ہوتے چینج ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ قرض مانگے تو اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا قرض دے دیں ان کو، اور فرمایا کہ اگر ان کو خوشی مل جائے، ان کا پوتا پیدا ہو جائے، نواسا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو ان کو مبارکباد دیں۔ اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے، ان کا حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہے، کوئی غم ہو جائے، تو ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں۔ نہیں جا سکتے فون کریں، واٹس ایپ پہ آپ میسج سینڈ کریں۔ اور فرمایا کہ اپنی عمارت کو ہم پلازے بناتے ہیں گھر، فرمایا کہ اپنی عمارت اس سے اونچی نہ بناؤ تاکہ اس کی ہوا میں رکاوٹ نہ پہنچے۔ فرمایا کہ دوسرے پڑوسی نے پہلے گھر بنایا ہے، آپ ابھی نقشہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے کھڑکی کو ان کی گھر کی طرف نہیں رکھنا کیونکہ ان کی بیوی ہے، بچے ہیں۔ ہاں ہوا کا انتظام کرنا ہے، دوسری طرف کھڑکی رکھ لیں، انجینئر سے مشاورت کریں تو آپ کا کام بھی بہتر انداز سے ہو جائے گا۔ دروازہ ہے، دروازے کا بھی پرنالا ہے، پرنالی کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے پرنالے کے پانی سے آپ کا پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کھڑکی، دروازے اور پرنالے کا خیال، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا ہے۔